اچھا زبیر صاحب، نواز شریف صاحب مری میں مقیم ہے اور خاصی طویل غیر حاضری بھی رہی ہے ان کی، تو اب ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ ظاہری بات لگا رہے گا. تو آج کیا سیاسی مصروفیات ہیں میاں صاحب کی، کیا کچھ ہوا، کن سے ملاقاتیں ہوئیں؟ ابھی دیکھیں، وہ اصل میں کل وہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اس میں ظاہر ہے لاہور سے اسلام آباد جانا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو مری میں اب وہ ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں. ہی وانٹس ٹو بی ود دا فیملی فرسٹ، تو کچھ دن تو وہ ان کو چھٹی دے دیں کہ وہ کیا کرنا ہے. پھر وہ ظاہر ہے ان کے اپنے لائرز ہیں، ان کے ساتھ ان کی کل بھی ملاقات ہوئی تھی، اب بھی ہوگی. وہ اس حوالے سے مصروف ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ان کا جو فوکس ہے وہ اپنے کیسز کو لڑنا ہے تاکہ وہ وہاں سے بری ہوں اور ایلیجبل ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا زبیر صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جو نون لیگ ہے اس کی پوری جو سیاسی قیادت ہے موجود تھی، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب غائب رہے، اس پر کافی لوگ بات بھی کرتے رہے. تو کیا خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ مطلب کوئی دل میں باتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ناراض ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا راہیں جدا کی ہیں یا نہیں، وہ تو خود اعلان کریں گے، کچھ تو پتہ چلے گا. اور ابھی تک تو وہ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، اور مجھے تو پرسنلی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں یا پارٹی میں رہ کے جدوجہد آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک انٹرویو میں انہوں نے ضرور کہا تھا کہ وہ اس قسم کے استقبالیے میں بلیو نہیں کرتے ہیں. جب میاں نواز شریف کی واپسی کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد تو ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی انٹرویو میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے یہ لگے کہ وہ الگ ہو چکے ہیں. یہ میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات لندن میں کیا ملاقات تھی ہمیں نہیں پتا، کیا اس میں طے پایا تھا. تو میرا خیال ہے چند دنوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، خود وضاحت کر دیں گے تو زیادہ اچھا مفتاح صاحب، ان کے حوالے سے میں ذرا جاننا چاہوں گی. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ایم کیو میں شمولیت کی دعوت پر غور کے لیے باقاعدہ وقت طلب کر رکھا ہے. چودھری برادران، شیخ رشید، مخدوم جاوید ہاشمی، چودھری نثار، ایک لمبی فہرست ہے. تو ایسے سینئر رہنماؤں کی جنہوں نے مسلم لیگ نون سے محمد زبیر صاحب راستے باقاعدہ جدا کیے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد سینئر لیڈرشپ پارٹی سے علیحدہ ہو جاتی ہے؟ اب ظاہری بات ایسا کچھ ہوگا تو سوال تو اٹھیں گے. یہ ظاہر ہے یہ صرف مسلم لیگ کا نہیں ہے، فینومینا ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو ان کے ساتھ تھے، مصطفیٰ خیر جتوئی، مصطفیٰ جتوئی اور حفیظ پیرزادہ اور بھی کافی بڑے بڑے لیڈرز تھے. جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی جس بھی وجہ سے، تو ان کی ذاتی حیثیت تو بہت کم ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے پھر سروائیو کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے وہ پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو یہ بھی رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی راہیں جدا کرے یا کسی اور پارٹی میں جائیں. مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی میں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک پولیٹیکل مطلب جو آپ کا نظریہ ہے، اگر وہ جس وجہ سے آپ نے مسلم لیگ جوائن کی تھی اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس سے ہٹ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ راہیں جدا کریں یا اپنی کوئی پوزیشن لیں. ابھی تک تو مفتاح اسماعیل کے بارے میں بھی میرے پاس کوئی اطلاع. ٹھیک ہے. اچھا، نواز شریف صاحب سے جو اون چودھری کی ملاقات ہے اس کا بڑا چرچا رہا ہے زبیر صاحب، تو مسلم لیگ نون استحکام پاکستان پارٹی کو کیا ساتھ لے کر چلے گی؟ اب اس طرح کے سوال بھی گردش کر رہے ہیں. میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اون چودھری جانے اور استحکام پاکستان پارٹی جانے، یہ جو ہمارا کیا اگر دوسری سیاسی جماعت کا کوئی بندہ جا کے نواز شریف سے ملتا ہے تو اب لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ملنا اس کا کوئی خفیہ راز ہے؟ کیا لڑائی جھگڑا تو ہونا بھی نہیں چاہیے. نواز شریف ایک لیڈر ہیں، آپ نے کہنا یہ جانے اور وہ جانے، تو لوگ بھی صرف جاننا ہی چاہتے ہیں. وہ عزت دینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے گئے اور کیا اس کے ساتھ ٹریول کیا. میرا نہیں خیال ہے اس میں کوئی ایسی کوئی بڑی بات ہے جس کو اتنا کوئی اچھالا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.